الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. معزز سامعین، ابھی ہم نے دوگانہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی اور اب اس کے بعد میں ہم یہ مختصر خطبہ سماعت فرما رہے ہیں. یوں تو قربانی کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہم جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں. بس اس مختصر خطبے میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف بکرا کاٹ دینے کا نام قربانی نہیں ہے. پہلے آپ اپنے آپ کی قربانی دیجیے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں بکرے کی قربانی دیجیے. آپ قدم قدم پر شریعت کا خیال رکھیں، کیونکہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ میرا نماز، روزہ، میری زندگی، میری موت، ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قرآن میں ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں یہ بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ جب آپ کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زبان سے کچھ بولتے ہو، آپ کا عمل کچھ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے صرف اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر دیا بس. جیسے آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور نماز پڑھنے کے بعد میں جیسی 11 مہینے کی آپ کی زندگی تھی ویسی ہو گئی. یہ قربانی کے وقت میں بڑے بڑے آپ نے دعوے کیے اللہ رب العالمین سے، لیکن قربانی کرنے کے بعد پھر سب کچھ ختم. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کو ہمارا امتحان مقصود ہے. اللہ رب العالمین اپنے لیے کسی جان کو قربان کر کے اس کو بڑا سکون اور بڑا اطمینان نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فرشتے موجود نہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فرشتے موجود ہیں اور وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. بیت معمور کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کا روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے نے اس کا طواف کر لیا تو یہ یاد رکھیے آپ کی قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والی. فرشتوں کا حال یہ ہے کہ بغیر پلک فرشتوں کا حال یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. اور انسان یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ یہ خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اور پتلا ہونے کے باوجود یہ ڈھیٹ بن چکا ہے. اس حد تک ڈھیٹ بن چکا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں. وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے رب کو. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے رات کو گناہ کیا اور صبح کو توبہ کر لی.
رات کو گناہ کیا، صبح کو توبہ کر لی، دن بھر پھر گناہ کیا، شام کو توبہ کر لی، پھر دن بھر گناہ کیا، پھر شام کو توبہ کر لی، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا؟ ایسا نہیں، توبۃ النصوح کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کی قربانی دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری قربانی جو ہے، جب تک ہم نظام طاغوت کا انکار نہیں کر دیتے، تب تک، جب تک ہم نظام طاغوت کا انکار نہیں کر دیتے، تب تک اللہ رب العالمین کے پاس ہماری یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ عورت اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہی ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا دین پردہ ہے، وہ گھر کے اندر ٹک کر رہے، گھر کے اندر ٹک کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بازاروں اور مارکیٹوں کی زینت بن جائے، بازاروں اور مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے نظر آئے اور پھر اپنی طرف سے قربانی کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ٹک کر موجود ہے اور اپنی طرف سے پھر وہ قربانی کر رہی ہے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو قبول فرما لے، کیونکہ پہلے وہ شریعت کو اپنے آپ میں لاگو کرے، اپنے اوپر لاگو کرے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سارے جذبات آدمی کے اندر جب ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور پھر عمل کے طور پر کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ پیش کرنے والا ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ قربانیاں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ان قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے علامہ اقبال کے شعر کے مطابق کہ آگ بھی اس زمانے میں موجود ہے، اولاد ابراہیم میں ہم اور آپ ہیں۔ نمرود، یہ نظام طاغوت، نظام بوجہلی، سیکولر ڈیموکریسی موجود ہے۔ اگر ہم اب اس کا انکار نہ کریں اور کتاب اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں ادھورے داخل ہو کر شیطان مردود کی پیروی مت کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام میں ادھورے داخل ہیں، پوری طرح سے داخل نہیں۔ اگر پوری طرح سے داخل ہو رہے ہوتے تو ہماری زبان میں کچھ اور دل میں کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ وقت ہے جائزہ لینے کا کہ قبل اس کے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں، قبل اس کے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں، جائزہ لے لیں اپنے اعمال کا اور سدھار لیں اپنے آپ کو، اور تہیہ کر لیں آج سے کہ آج سے پہلے ہم جو کچھ بھی تھے، جیسے بھی تھے، ہم جو کچھ بھی تھے وہ تھے، لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ تو اللہ رب العالمین نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی وہ مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ گئے تھے، بچپنے سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، اپنے عقل کو استعمال کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا، سورج دیکھا، چاند دیکھا، سارے واقعات سے آپ واقف ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں، نہیں یہ میرا رب نہیں، نہیں یہ میرا رب نہیں، میرا رب تو جو وہ ہے جو زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی، جو زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایک دن مر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس حاضری دینا ہے۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ہماری قبر میں ہم ہی جواب دیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقارب، یا یہ جھوٹے لحاظ جو ہم لحاظ کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کہ فلانا برا مانے گا، ہم کا برا مانے گا، تھوڑا ہم ایسا کر لیتے ہیں، تھوڑا ہم ویسا کر لیتے ہیں، ہم کلی طور پر
کلی طور پر ہم دور ہو چکے کتاب اللہ سے، کلی طور پر ہم دور ہو چکے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا نظام طاغوت کے سلیبس کو اور اس کے پراسپیکٹس کو، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نہیں بلکہ یہودی نظام کی۔ اب اگر آپ کے پاس میں کتاب اللہ موجود ہے، اب اگر آپ کے پاس میں سنت رسول اللہ موجود ہے اور اس کے مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہے، بہترین آپ ایک تاجر آدمی ہیں، بچہ بھی آپ کا تاجر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے ذرائع محدود نہیں کر دیے، جتنا زیادہ ضروری آپ کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا حاصل کرنا ہے، اتنا زیادہ ضروری کوئی دوسری تعلیم کا حاصل کرنا نہیں۔ پہلے اولیت اس کو، جب اگر آپ کے پاس میں یہ ساری تعلیمات آ گئیں تو جمیع العلوم فی القرآن، سارے کے سارے علوم جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے، لیکن قرآن کے اندر آپ کو اس شکل میں ملیں گے جب آپ اس میں پوری طرح سے اپنی توجہ کو لگا دیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنسداں، ان کے پاس میں کوئی کتاب موجود نہیں، صرف قرآن موجود ہے دنیا کی ہر زبان میں، اور دنیا کا وہ سب سے بڑا سائنسداں بنا بیٹھا ہے۔ بات کیا ہے کہ کتاب اللہ اس کے پاس میں موجود ہے، اور یہ وہ امت جس کو اللہ رب العالمین نے سر بلندی کے لیے پیدا کیا تھا، آج یہ امت ذلت اور پستی کا شکار ہو گئی ہے اور ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، جبکہ اس کو اوپر رہنا چاہیے تھا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانا چاہیے تھا، لیکن نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ یہ خود سو گئی۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے یا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اب بتانے والا کوئی نہیں۔ آدمی سمجھے تو کیسے سمجھے کہ صحیح کیا ہے، سمجھے تو کیسے سمجھے کہ غلط کیا ہے، جب تک اس کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا صحیح بات لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہم اگر صرف یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور قربانی کر دینا یہی دین کا کام ہے اور اسی سے ہم پکے سچے مومن اور مسلم بن جائیں گے، تو یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس سے ہم کسی دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے ویسا بن جائیں، قرآن جیسے ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے اس تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ویسے ہم بننے کی کوشش نہ کیے اور نہ بن سکے، تو یہ جان لیجئے کہ ابھی یہ قبر باقی ہے۔ جب قبر تنگ کر دی جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر جب چلے جائے گی، جان لیجئے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو اس وقت سے پہلے ابھی وقت ہے ہمارے پاس میں، ہم اپنی زندگی میں کچھ اعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کیجئے کہ میں آپ کے سامنے یہ عید کے خطبے میں پھر یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اپنا رشتہ، آپ اپنا ناتا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، سیرت پاک سے جوڑیے، اور کسی کا ہیلہ حوالہ آپ تلاش نہ کیجئے، کیونکہ ہمارے لیے بہترین گائیڈ اور بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں قرآن خود بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارا بہترین آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو ہم حرف آخر مانیں؟ آج یہ حال ہو گیا کہ نبی کی امت مختلف مسلکوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر مسلک اور ہر فرقے کا اپنا ایک عالم موجود ہے، جو وہ بتا رہا ہے وہی اس مسلک والوں کے نزدیک وہی دین ہے۔
مسلک والوں کے نزدیک وہی دین ہے، اور اسی دین کو وہ دین سمجھ کر اور اسی پر وہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ وہ سراسر دھوکے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ پلٹ کر آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مسلک اور کتنے فرقے موجود تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے مسلک اور اتنے فرقے موجود نہیں تھے تو آج یہ مسلک اور یہ فرقے کیوں موجود ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں کے مطابق کہ یتعلمون القرآن فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل، کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن اس کی تعویلیں پیش کریں گے، اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کرو، ولا تأکلوا بہ، اور اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ افسوس، سخت افسوس کہ علماء سو نے اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب اس کے ذریعے سے، جس چیز کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں، آپ کے سامنے سچی بات کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس دن انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حق بات رکھی، آپ کو یہ بتایا کہ آپ نظام طاغوت کی نوکری اور چاکری نہیں کر سکتے، آپ کو انہوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو آپ کے حالات ایسے ہیں، سودی کاروبار آپ کر رہے ہو، رشوت کا لین دین آپ کر رہے ہو، آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کے سامنے وہ یہ بات رکھ دیں تو فوراً مولوی صاحب کو بھگا دیا جائے گا، جیسا کہ کل کے جمعے کے خطبے میں بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، کہ اللہ رب العالمین پاک صاف ہے اور صرف پاک صاف چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے ہمارے حالات صحیح نہیں تھے، ہماری کمائی میں ہماری جو روزی روٹی تھی اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش، مکر فریب دھوکے کی آمیزش یا سود کی آمیزش ہو تو ہوتی رہے ہو، لیکن اگر ہم آج اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ آدمی کی زندگی میں ٹرننگ کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسی خطبے کو ہماری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا دے تاکہ ہم پلٹ جائیں تیری طرف اور اپنی زندگی کو سنوارنے لگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں پکا سچا مومن اور مسلم بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو خطائیں ہیں، ہماری جو لغزشیں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہ امت مسلمہ جو افتراق اور انتشار میں ہے، جو بٹی ہوئی ہے مختلف مسلکوں میں اور فرقوں میں، اللہ رب العالمین تو اس کو ایک دھاگے میں پرو دے۔ اللہ رب العالمین وہ شیطان جو اس امت کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی خبر لے لے تاکہ نبی کی اس امت کے ٹکڑے نہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کمائی میں، روزی روٹی میں حلال کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم طاغوت سے، نظام طاغوت سے کلی طور پر برات کا اعلان کر سکیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نظام طاغوت سے کلی طور پر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم وعم واکبر.